بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ دیکھیں، کسی بھی حکومت کے کامیاب یا ناکام ہونے کا پتہ اس کے عوام کے معیار زندگی اور رہن سہن سے چلتا ہے۔ جس ملک کے عوام خوشحال ہوں، ان کی آمدنی اور اخراجات برابر ہوں یا کم از کم اتنے ہوں کہ وہ اس میں سے کچھ سیونگ کر سکیں، کچھ بچا بھی سکیں، تو ایسی حکومتیں کامیاب کہلاتی ہے۔ اگر تو خان صاحب کی 2.5 سالہ کارکردگی اس معیار پر پورا اترتی ہے تو وہ کامیاب ہے، ورنہ حقیقت سب کے سامنے ہے۔ اب میرا گمان یہ کہ خان صاحب کا فوکس جن کاموں پر ہے وہ عارضی کام ہے اور چھوٹے کام ہے، ڈنگ ٹپاؤ کام ہے۔ ان کاموں کا مقصد صرف سستی شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسے احساس کارڈ، کسان کفالت کارڈ، یا اس سے پہلے کچھ لوگ راشن کارڈ بانٹا کرتے تھے۔ تو اس سے عوام کے مسائل مستقل طور پر حل نہیں ہوتے، وقتی طور پر ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا بدل چکی ہے اور لوگوں کی ضروریات بھی تبدیل ہو چکی ہیں۔ لوگوں کے پاس اپنی حالت کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور وسائل موجود ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا، پہلے ٹیسٹ میچ ہوتے تھے لیکن اب 2020 چھایا ہوا ہے، تو دنیا تیز ہو گئی ہے۔ اس طرح حکومت کی کارکردگی پر بھی اسی طرح اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو حکومت میں آنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو لائسنس ٹو کل مل گیا ہے۔ اب جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں اور حکومت کو تمام معاملہ ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر نپٹائے جاتے ہیں، اسے ڈے ٹو ڈے افیئر کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے 5 سال بعد پوچھے ورنہ نہ پوچھا جائے، تو 5 سال بعد عوام اس کا فیصلہ کر لیں گے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، تو وہ میرے نزدیک حکومت چلانے کو اب بھی ٹیسٹ میچ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی 5 سال کے اندر جتنی مرضی بربادی ہو جائے کوئی کچھ نہ پہنچے، اور 5 سال میں پتہ چلے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنے۔ تو اس لیے لوگ روز بات کرتے ہیں۔ اب جو تاجر اور کاروباری حضرات ہوتے ہیں، خاص کر چھوٹے، یہ خود کو ماحول میں ڈھالنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ سٹیکس نہیں ہوتے، لیکن چونکہ صنعتیں یہاں ہے، کام بھی کرنا ہے، تو بیچارے مجبوری میں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ ان کا ہے، اس سرمایہ کا اور سرمایہ دار کا جو اڑ کر باہر چلا گیا ہے، کیا وہ واپس آ چکا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خان صاحب جو کام کر رہے ہیں بڑا زبردست ہے۔ میرے نزدیک تو اس میں اتنے نمبر بھی نہیں بنتے کہ وہ ریاتی نمبروں سے پاس ہو سکیں، باقی باتیں تو بہت دور کی ہیں۔ ترقی کی شرح منفی، روپے کی قدر خطے میں سب سے کم، مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ، بیروزگاری عروج پر، اور وزیر اعظم نہ صرف مطمئن ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ انہیں اپنی کارکردگی پر فخر ہے۔ چینی 53 سے 110 روپے میں چلی گئی، آٹا 35 روپے سے 85 روپے فی کلو پر پہنچ گیا، بجلی 8 روپے سے 24 روپے فی یونٹ تک چلی گئی، گیس کی قیمت میں 340% اضافہ، ادویات 660% مہنگی، تعلیم اور صحت کے بجٹ میں 60% کمی، اور بیرونی قرضوں میں 40% اضافہ۔ عوام بھوک، مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں مر رہے ہیں، جبکہ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی سے خوش ہے، انہیں اپنی کارکردگی پر فخر ہے۔ پچھلے 2.5 سال میں معیشت، جمہوریت، بنیادی حقوق، عدل، احتساب، گورننس، خارجہ تعلقات اور قومی اداروں کا بیڑا غرق کر کے خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ کہ جو مجھے فخر ہے یہ 2.5 سال کی سٹرگل میں کدھر ہے پاکستان، کہ جو مجھے فخر ہے یہ 2.5 سال کی سٹرگل میں کدھر ہے پاکستان، کہ جو مجھے فخر ہے یہ 2.5 سال کی سٹرگل میں کدھر ہے پاکستان۔ جو ہمارا بیرونی ملک جو بیرونی خسارہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا، وہ 2.5 سال میں پہلی دفعہ 7-8 مہینے میں سرپلس پہ جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا میری حکومت کی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب کہ کیونکہ ہمارا اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے، اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اکانومی میں۔ اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ کانفیڈنس اکانومی کی وجہ سے وہ شو کرتا ہے، ہماری جو سٹاک مارکیٹ اس نے بھی بڑا زبردست پرفارم کیا ہے، اور جو ہمارے شعبے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے، کنسٹرکشن سیکٹر سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں، اس کا مطلب ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی چل پڑی ہے، اور اللہ کرے ہمیں کورونا سے یہ ہم جو تیسرا ویو ہے اس سے ہم ٹھیک طرح ہمارا ملک آپ سب ہمارے ساتھ مل کے اس کا احتیاط کر لیں کہ جو مجھے فخر ہے یہ 2.5 سال کی سٹرگل میں کدھر ہے پاکستان۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ انہوں نے کس چیز کا نام کارکردگی رکھ دیا ہے، کارکردگی کس چڑیا کا نام ہے جس پر خان صاحب مطمئن ہے
اور پوری قوم چیخیں مار رہی ہیں۔ 2.5 سال میں کشمیر ہاتھ سے نکل گیا، ملک IMF یافتہ ہو گیا، اسٹیٹ بینک IMF کا ایک ماؤتھ آرگن بن گیا۔ وہ منصوبے جنہوں نے ہماری تقدیر بدلنا تھی، یعنی سی پیک، وہ منظر عام سے ابھی غائب ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ چین اپنی سرمایہ کاری اٹھا کر پاکستان سے ایران لے گیا ہے۔ صحت کی سہولیات کا عالم یہ ہے کہ جس صوبے میں خاص صاحب کی پچھلے 8 سال سے حکومت ہے، خیبر پختونخوا، جہاں صحت کارڈ کو انقلابی منصوبہ قرار دے دیا جاتا ہے، وہاں سب سے بڑے اسپتال لیڈی ریڈنگ کے لیبر روم کے باہر فٹ پاتھ پر عورت بچہ جنم دیتی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں 8 سال اور وفاق میں 2.5 سال سے حکمران جماعت جس کارکردگی پر فخر کر رہی ہے، وہ کارکردگی عوام کو تو نظر نہیں آتی۔ اب جس حکومت کو سمجھنے میں خود خان صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ انہیں حکومت سمجھنے میں 2 سال لگ گئے، لیکن اچانک 2.5 سال بعد وہ دعویٰ کرنے لگ پڑے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، تو خان صاحب کی بات پر ہم اعتبار کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کی کارکردگی بہت اچھی ہے، جبکہ عوام یہ کہتے ہیں کہ اصل کارکردگی تو NRO نہیں دوں گا، کسی کو چھوڑوں گا نہیں، IMF سے قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا، لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا اور کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو خان صاحب کے 2-2.5 سال تو انہی نعروں کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر تو خان صاحب اس کو کارکردگی سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال میں انہوں نے چلتے چلاتے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، 2.5 سال میں 4 وزیر خزانہ لگا کر معاشی پالیسیوں کا تیا پاچا کر دیا اور گروتھ ریٹ 5.6% سے گرا کر نیگیٹو پر لے گئے، ڈالر کی قیمت میں 35-40 روپے کا اضافہ کر کے قرضوں اور سود میں اضافہ کیا، 2.5 سال میں 35 سے 40 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، اسٹیٹ بینک کی شرح سود بلند رکھ کر کاروباری طبقے کو مایوس کیا، اپوزیشن رہنماؤں پر کرپشن اور چوری کے الزامات لگا کر خود بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر لیا جنہوں نے عوام کو پچھلے 2.5 سال میں مختلف مد میں، کسی نے چینی میں، کسی نے گندم میں، کسی نے پیٹرول میں اور کسی نے ادویات کی مد میں عوام کو اربوں روپے کا چونا لگا دیا۔ تو پھر خان صاحب کو مطمئن ہونا تو بنتا ہے۔ انڈوں مرغوں کٹوں سے معیشت چلانے کا اعلان کر کے آج خان صاحب زیتون اور ایووکاڈو سے معیشت ٹھیک کرنے کے خواب دکھا رہے ہیں۔ یعنی 2.5 سال پہلے جب خان صاحب نے اپنے پہلے منصوبے کا اعلان کیا تھا، اس پر بھی پچھلے 2.5 سال میں عمل نہیں ہو سکا، تو اس پر بھی وہ یہ کہیں کہ انہیں اپنی کارکردگی پر فخر ہے، تو معصوم عوام کا یہ سوال تو بنتا ہے، خان صاحب قوم کو کم از کم کوئی 1-2 کام ہی بتا دیں جن پر آپ فخر کرتے ہیں، تاکہ قوم اگلے 2.5 سال پچھلے 2.5 سالوں کے کارناموں کی یاد میں گزار دے۔ تو معذرت کے ساتھ خان صاحب نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں سوائے اپوزیشن اور اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے، ان پر زبان لگانے، بیوروکریسی کو ڈرانے اور کاروباری طبقے کو مایوس کرنے کے سوا اور عوامی تاثر کے مطابق انتقام لینے کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں خان صاحب لوگوں کو 2 کلو چینی کے لیے لائنوں میں لگا دیکھ کر اپنی کارکردگی پر خوش ہو رہے ہیں، یا پھر گوشت کی قیمتوں میں اضافے پر۔ بڑا گوشت 400 سے 600 روپے ہو گیا ہے، مرغی 400 روپے پہنچ گئی ہے اور چھوٹا گوشت 1600 روپے کلو ہونے، اس کے علاوہ آٹا اور دالوں کی قیمتوں کو دگنا ہونے پر مطمئن ہے، یا پھر خان صاحب لنگر خانوں پناہ گاہوں کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ خان صاحب کے اپنے کاغذوں میں جو ان کا بیان آیا ہے اس کے مطابق تو وہ 2 ڈیم اور 2 شہر بنا رہے ہیں، اور ان کے صحت کارڈ نے پورے پاکستان کی صحت کو جو ہے وہ آئیڈیل کر دیا ہے، اور پورا پاکستان اس وقت ان کے صحت کارڈ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کورونا پر ہم نے اس طرح قابو پا لیا ہے کہ ماسک لگانے کے لیے ہم اپنی فوج سے مدد مانگ رہے ہیں اور خود بھارت کو مدد دینے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ہاں صاحب تو یہ کہتے تھے کہ جب حکمران کرپشن کرتے ہیں تو پھر قوم مقروض ہو جاتی ہے، تو آج کیا وہ یہ جواب دینا پسند کریں گے کہ آج ہر پاکستانی 2 لاکھ روپے کا مقروض کیوں ہے اور حکومت کے قرضے 42,000 ارب تک کیسے پہنچ چکے ہیں؟ اب اسے کارکردگی سمجھا جائے یا اسے پچھڑوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے؟ تو خان صاحب نے اپنی پارٹی کے 25ویں یوم تاسیس پر قوم کو اپنی کارکردگی پر اطمینان کی خبر سنا کر حیران کر دیا، اور حیرانی اس بات پر نہیں ہے کہ حکومت عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکی، اعتراض اس بات پر ہے کہ جس کارکردگی پر شرمندگی ہونی چاہیے اسے کامیابی بنا کر
عوام کے زخموں پر نمک کیوں چھڑکا جا رہا ہے؟ خاص صاحب چونکہ احتساب کا نعرہ لگا کر آئے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان پر یک طرفہ احتساب کا الزام لگ گیا، تو انہوں نے اپنے 2-4 لوگوں کو نیب کے ذریعے اندر کرا دیا تاکہ ناقدین کے منہ بند ہو جائیں، اور بعد میں جن لوگوں کو اندر کرایا انہیں انعام کے طور پر وزارتیں بھی دے دی۔ تو پہلے انہیں قربانی کا بکرا بنایا، پھر اس کے بعد انہیں انعام دے دیا۔ اگر خاص صاحب یا ان کی حکومت واقع احتساب میں سنجیدہ ہوتی تو سوال یہ کہ آج تک کسی بھی حکومتی اہلکار کو کسی مقدمے میں کوئی سزا کیوں نہیں؟ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ چلا، نیب نے پکڑا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی، 1-2 مہینے رکھا اور اس کے بعد کلیئرنس دے کے فارغ کر دیا، کسی کے خلاف کوئی کیس چل نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت واقعی غیر جانبدار ہے۔ اب لوگوں نے چینی سکینڈل بھی دیکھ لیا کہ اس میں سے کیا نکلا، اس میں سے بھی ٹائی فش پیٹرولیم سکینڈل جس میں اربوں روپے کی لوٹ مار ہوئی اور بحران مصنوعی پیدا کر کے لوگوں نے اپنے جیبیں بھری، اس میں بھی سب فارغ، کسی کو کوئی سزا نہیں۔ ادویات سکینڈل میں بھی جس کو ہٹایا اس کو اپنے سال لگا لیا۔ تو اسے کہتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ احتساب نام کی جو فلم چل رہی ہے وہ محض سیاسی مخالفین کا مکو ٹھپنے کے لیے ہے اور ووٹر اور سپورٹر کو یہ اطمینان دلانے کے لیے کہ ہم احتساب کریں۔ اب خان صاحب کے ووٹر سپورٹر تو ظاہر ہے وہ تو خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب احتساب کا نعرہ لگا کر آئے ہیں تو احتساب کریں گے، تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ خان صاحب اگر احتساب میں سنجیدہ ہوتے تو کے پی کے میں خان صاحب نے احتساب کا ایک ادارہ بنایا تھا، وہ انہوں نے جیسے ہی اس نے احتساب ادارے نے کام شروع کیا تو اس ادارے کو بند کر دیا گیا۔ تو احتساب میں اگر سنجیدگی ہوتی تو وہ ادارہ بند کیوں کیا جاتا؟ تو یہ بات حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے کہ اس ملک میں احتساب کے نام پر بہت بےہودہ مذاق ہو رہا ہے، اور اس حد تک ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو خود اپنے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کرپٹ ہیں، انہیں بھی نیب کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ کلین ہیں، وہ بھی سرخرو ہو کر نکل رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب مریم نواز کو کونسلر کا الیکشن نہ لڑنے کا تانا دینے والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کونسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم کونسلر والی شکل تو ہونی چاہیے۔ اب مریم نواز جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ لوگ انہیں ان فیوچر کی یعنی فیوچر کی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں۔ اب گاندھی نے کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا اور حضرت قائد اعظم نے بھی میری معلومات کے مطابق تو کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا، لیکن دنیا انہیں لیڈر مانتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مریم نواز کو ان کے ایکویلنٹ قرار دے رہا ہوں۔ مریم نواز ہرگز نہ قائد اعظم کے برابر ہے نہ گاندھی کے برابر ہے، ان کا بھی ایک سفر جاری ہے، انہوں نے بھی ڈیلیور کرنا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ کونسلر اور ایم این اے سے کہیں آگے نکل چکی ہیں۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب دباؤ بالکل قبول نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو پھر پوری طرح صدقے دل سے کرتے ہیں۔ اور ہمارے دوست کہہ رہے کہ وزیر اعظم نے جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کو یہ کہا کہ وہ دباؤ قبول نہیں کریں گے کیونکہ جان انہوں نے اللہ کو دینی ہے، تو جان تو سبھی نے اللہ کو دینی ہے، وزیر اعظم نے بھی جان اسی کو دینی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو خالق و مالک ہے۔ اب خان صاحب کے حمایتی جہانگیر ترین کے معاملے میں انہیں ہائی مورل پچ پر یا ہائی مورل گراؤنڈ پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کا خان صاحب نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور انہیں ذرا سی بھی رعایت دینے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، اور حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ خان صاحب پورے لملیٹ ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین نے وزیر اعظم کے اقتدار کی چولہے لا کر رکھ دی ہیں، چونکہ مسئلہ صرف انا کا آ رہا تھا اور وہ جہانگیر ترین نے بڑی اچھی طرح سیٹ کر دیا ہے۔ خان صاحب نے اس کیس کا انکوائری افسر ہی بدل دیا ہے جس کیس کی بنیاد پہ جہانگیر ترین کے خلاف ایف آئی آر کی گئی تھی، اب وہ افسر لگا دیا جو خان صاحب کے کہنے سننے میں ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اگر معاملات حل نہ ہوئے ہوتے تو حکمران جماعت کے لوگ مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو یہ تانے کیوں مار رہے ہوتے کہ آپ تو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ جہانگیر ترین گروپ آ رہا ہے، تو جہانگیر ترین یا ان کا گروپ کہیں نہیں جا رہا۔ اور حکومت کے حمایتیوں کی ویسے یہ بھی بڑی مجبوری ہے، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جھوٹ بول کر حکومت کی ساکھ بچا لیں گے تو اس کا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہمارے دوستوں نے یہ کہانی سنائی، ایک اور کہانی کاشف عباسی نے بھی سنائی۔ یہ کریں ورنہ ہم اپنا اگلا لائے عمل دیں گے۔ وہ خرم لغاری صاحب کی جو بات کریں میں وہ بھی چلاتا ہوں، صاحب نکالیے ذرا خرم لغاری صاحب کے بیان کو بھی، انہوں نے بھی ساروں نے بڑی سخت باتیں کی، پرائم منسٹر صاحب نے بلایا، کہا جی جو انویسٹیگیشن کا تھا اس کو بھی ہٹاتا ہوں، شہزاد اکبر کو بھی ہٹاتا ہوں، علی ظفر کو لگا دیتا ہوں، فواد چودھری کو بھی، اور کی کرے
پرائم منسٹر اس سے زیادہ کیا ریلیف دے سکتے کسی کو؟ یہ بلیک میل ہی ہوئے نا. دیکھیں شہزاد اکبر صاحب کو ہٹا دیا. شہزاد اکبر صاحب تو تھے ہی نہیں اس کیس کے اوپر. یہ تو ایک ان کا ایک اپریہینشن تھی کہ شاید وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ہمیں فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ورنہ شہزاد اکبر تو تھے ہی نہیں. انہیں کیا ہٹانا؟ انہیں جو بندہ تھا ہی نہیں اس انکوائری میں یا اس کو اوورسی نہیں کر رہا تھا تو اس کا نام لینا میں سمجھتا ہوں. کس کے اندر ہے؟ دیکھیں وہ تو شیخ شی صاحب کے اندر ہے. شیخ صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے میں نہیں دیکھتا کو خدا دا خوف شیخ صاحب نے کہا دیکھیں تفتیشی چینج ہوا اگر تو پہلے وہ بھی آفیشل کوئی نوٹیفیکیشن. اور سر میں اور تسی میں دے داسرو ایک سیکنڈ شیخ صاحب کا کلپ نکالیں ذرا جا. انہوں نے کہا بھائی میرے اندر نہیں آتی وہ شہزاد اکبر صاحب دیکھتے ہیں جناب. مان تو لینا اس سے پہلے کہ میں آپ کا ٹائم ضائع کر دوں 30 سیکنڈ. شہزاد اکبر کے نیچے آتی بھی ہوگی لیکن انکوائری کے لیے تو شہزاد اکبر کا جیسے نام لیا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہے. اگر وہ کہنا جی ہٹا دیا ایک سیاسی مسالہ پانا سے بڑا ٹھیک ہے جی کہ این آر او مل گیا یا شہزاد. اچھا چلیں یہی انویسٹیگیشن سوچیں. تو یہ ہے کہانی کہ جناب کاشف عباسی بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ساری باتیں مان لی. اب اور کی کرے پرائم منسٹر؟ شہزاد اکبر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تو شہزاد اکبر کو پرائم منسٹر ہٹا نہیں سکتے کیونکہ شہزاد اکبر اور اعظم خان دونوں وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم انہیں وزیر اعظم دیتے ہیں. اگر انہیں خان صاحب ہٹا دیں گے تو پھر خان صاحب کو نئے بندے ڈھونڈنا پڑیں گے تو نئے تابعدار آسانی سے نہیں ملا کرتے. اب سوال تو یہ کہ ہر متنازع معاملے کے پیچھے جو نام سامنے آ رہا ہے وہ شہزاد اکبر کا سامنے آ رہا ہے. جہانگیر تین بھی ان پر ہی الزام لگاتے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے فون کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں, ان کو ان کے خلاف انکوائریاں کرا رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی شہزاد اکبر کا نام سامنے آ رہا ہے. شہباز شریف کے خلاف بھی لندن کے اخبارات میں جھوٹی خبریں شائع کروانے میں بھی شہزاد اکبر کا نام ہے. اور بحریہ ٹاؤن کے مالک کی جو ریکوری ہوئی لندن میں وہاں سے ریکوری کا پیسہ لانے والوں میں بھی شہزاد اکبر شامل ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہر متنازع کیس میں شہزاد اکبر کا نام ہی کیوں سامنے آتا ہے؟ اس پر بھی ہٹائے نہیں جاتے بلکہ اپنے عہدے پر براجمان ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ شہزاد اکبر کے پیچھے خان صاحب کا ذہن کار فرما ہے. شہزاد اکبر صرف فرنٹ مین ہے اور اس لیے الزامات بھی شہزاد اکبر پر ہی لگتے ہیں. اور شہزاد اکبر بڑے خوش ہیں کیونکہ انہیں لوگ طاقتور سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے میں شہزاد اکبر کا نام سامنے آتا ہے. تو طاقت بھی ایک بہت بڑا نشہ ہوتا ہے. تو اب خود ہی سمجھ جائیں کہ جہانگیر تین کے خلاف کارروائی شہزاد اکبر کی اپنی سوچ ہے یا پھر اس کے پیچھے خان صاحب ہے یا خان صاحب کا ذہن کار فرما ہے. اب خان صاحب کے ارد گرد 4-5 لوگوں کے بارے میں یہ پرسیپشن یہ تاثر موجود ہے کہ وہ خان صاحب کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا کے رکھتے ہیں اور وہ خان صاحب کو شاہ سلیمان سے کم بالکل نہیں سمجھتے اور ان کے احکامات پر اسی طرح عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں جس طرح شاہ سلیمان کے لوگ کرتے ہیں. تو خان صاحب ایویں شاہ سلیمان کی مثالیں نہیں دیتے, نہ ہی انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا کہ جناب شاہ سلیمان کے لوگ دیکھے بلا چوچلا عمل کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں خان صاحب کے ذہن میں لوگوں نے بٹھا رکھا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے حکمران ہیں جس طرح شاہ سلیمان ہے. تو جہانگیر تین کو سبق سکھانے اور اوقات میں لانے کے لیے جو کھیل کھیلا گیا تھا وہ کہتے ہیں نا کٹ ٹو سائز کرنا. اب جہانگیر تین کی پرواز بہت بلند تھی تو خان صاحب نے سوچا کہ تھوڑے پر کاٹ دیے جائیں. تو شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے انہوں نے یہ کام کر لیا لیکن وہ گیم الٹی خان صاحب کے اپنے گلے پڑ گئی ہے. تو اس پر خان صاحب نے بڑے آرام سے یو ٹرن لے لیا ہے. اب یہ کون سی نئی بات ہے؟ خان صاحب اس پر ویسے فخر کیا کرتے ہیں کہ یو ٹرن بڑے لیڈر لیا کرتے ہیں. ٹو دی پوائنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما فروخ حبیب. جہانگیر ترین ان کا ہم خیال گروپ انہوں نے آج خان صاحب سے ملاقات کی. جہانگیر ترین اس میں شامل نہیں ہے لیکن اس گروپ کے حوالے سے اور اس کی فارمیشن کے حوالے سے اور کل اس پر جب شاہ محمود قریشی ملتان میں گرجے برسے اور چمکے اسی پر بات ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں فروخ حبیب. ترین صاحب کا نام لیے بغیر کیا کہہ رہے ہیں غور سے سنیے. 4 MNA 4 MPA بگڑ گئے, یہ ہو گیا. کوئی نہیں بگڑے گا. جو بلے کے نشان پر عمران خان کے بل بوتے پر ٹکٹ لے کر آیا ہے لائن کھینچ دو, یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. یہ تیتر بٹیر نہیں چلے گا. یہ تیتر بٹھیر نہیں چلے گا. جب شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے تھے اسی وقت ملاقات طے ہو گئی عمران خان صاحب کی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اس پورے گروپ کی. فروخ حبیب صاحب کی ہوا ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو جنہوں نے مٹھائیاں کھائی ہیں نون لیگ والوں نے پہلے سارا وقت سناتے تھے یہ اے ٹی ایم ہے, جہاز پہ ہو گیا, این آر او ہو گیا, ملک سے باہر چلے گئے, ملک میں واپس نہیں آئیں گے. جہانگیر ترین تو ملک میں واپس بھی آ گیا.
پہلے اس پہ بھی معافی مانگ لیں. بڑی ہمدردیاں جاگی ہوئی تھی ان کی, یہ بڑی پینگیں آگے بڑھا رہے تھے اور بڑے شیر و شکر ہو رہے تھے. رہ گئی بات اگر کسی کی کوئی ایسوسیشن ہے یا کسی کی کوئی ہمدردی ہے, آپ لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی ہیں, کسی پارٹی کے اندر رہے ہوں ان کے اندر ناپسند بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی اپنی ایک رائے بھی ہوتی ہے. اب نون لیگ کو ہی آپ دیکھ لیں تو نون میں نون بھی ہے اور شین بھی ہے, اور شین اپنے جو موقف کا کھول کے اظہار کر رہی ہوتی ہے اور جو مریم کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اب اس کو آن نہیں کرتے. نہیں, لیکن فاروق حبیب صاحب یہاں پہ تو سر ایک سوال آ گیا نا کہ پی ٹی آئی کے اندر ٹی بھی ہے اور آئی بھی ہے. میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ کی کسی کی ہمدردی, اگر کسی کو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہ جتنے بھی منتخب اراکین ہیں یہ ہماری پارٹی کا حصہ ہے, اگر یہ کسی سطح کے اوپر جا کر پارٹی کی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ جاتے ہیں اور وزیر اعظم کو سمجھاتے ہیں, اس کے اوپر قائم نہیں رہتے, تو ہمارے پاس تو اپنے تمام طرح آپشن موجود ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں تو ملنے میں کیا حرج ہے بھائی, ہماری ہی پارٹی کے ایم این اے ہیں. دیکھیں سوال یہ کہ جہانگیر ترین تو پچھلے کئی روز سے شور مچا رہے ہیں اور یہ ہم خیال گروپ بھی کئی دنوں سے سرگرم ہے, لیکن شاہ محمود قریشی کو اب غصہ کیوں آیا جب پرائم منسٹر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اس وقت غصہ جھاڑ رہے ہیں جب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے مطالبات مان لیے گئے ہیں اور جہانگیر ترین کو کلیئرنس مل گئی ہے جسے اپوزیشن این آر او کہہ رہی ہے. اب اس سے پہلے شاہ محمود قریشی بالکل خاموش تھے, تو اسے کہتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا, یعنی اب جو وہ کہتے ہیں نا وہ تھپڑ جو بعد میں یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو شاہ محمود قریشی اس وقت نہیں بولے جب جہانگیر ترین گروپ اور باقی کے ہم خیال لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے یا میڈیا ٹاک کر رہے تھے. تو اب جب معاملہ طے پا گئے ہیں تو نظر آ رہا ہے اب جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کا اپنا اپنا دھڑا ہے. ویسے تو تحریک انصاف میں بہت سے دھڑے ہیں, لیکن یہ دونوں ایک میجر دھڑے تھے. جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا یا خاص صاحب دھرنا دے رہے تھے تو خاص صاحب کے لیفٹ رائٹ میں یہی دو لوگ ہوا کرتے تھے, اور انہی کی وجہ سے پھر نیچے لوگوں کا ایک گروپ بن گیا. تو ان دونوں کی لڑائی بڑی پرانی ہے, تو کبھی ایک گروپ حاوی ہو جاتا ہے کبھی دوسرا حاوی ہو جاتا ہے. جب الیکشن ہو رہا تھا ٹکٹیں بٹ رہی تھی تو شاہ محمود قریشی کا گروپ ذرا ڈاؤن تھا اور ان کا گروپ ذرا حاوی تھا جہانگیر ترین کا. اب جہانگیر ترین کے گروپ میں ذمہ دار ہے اور عام سادہ سے لوگ ہیں, جبکہ شاہ محمود قریشی خود ڈپلومیٹ ہیں تو ان کے گروپ میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. تو آج کل وہ گروپ جو ہے وہ خاص صاحب کے بڑا قریب ہے. ویسے بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص صاحب کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر بہت سے گروپ بنے ہوئے ہیں, کیونکہ شاید کئی خاص صاحب کے ذہن میں بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کا فارمولہ گھوم رہا ہوگا. تو شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین دونوں عمران خان کے بعد وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار ہیں. تو جب یہ الٹرنیٹ کی بات ہوتی تھی تو اس وقت دونوں میں بڑا جھگڑا ہوتا تھا. تو اب شاید جہانگیر ترین کو جو ان کا پتہ کاٹ کے شاہ محمود قریشی خود کو سیکنڈ ان کمانڈ سمجھتی ہو, خاص صاحب کا الٹرنیٹ سمجھتے ہو, اور جہانگیر ترین کو جب یہ احساس ہوا ہے کہ ان کا پتہ بالکل ہی کاٹ دیا گیا ہے, ان کا مخالف گروپ حاوی ہو گیا ہے, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خاص صاحب کے ارد گرد موجود افراد کی تعداد ان کی ہے جنہوں نے جہانگیر ترین کا پتہ کاٹا ہے. تو اب جہانگیر ترین بھی کھل کر سامنے آ گئے تو انہوں نے اپنی پاور جو ہے وہ شو کر دی ہے. تو یہ جو گرجنا برسنا ہے یہ اسی پرانی رنجش کا ایک نتیجہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.